نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوى ثيابه فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تحتش له ولم تباله ثم دخل عمر فلم تحتش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وصويت ثيابك فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اسلامی کیلنڈر کے اعتبار بہم رٮ۪تھ چلان اور بہم رٮ۪تُک 14ہم تٲریٖخ چھِ آز. کٔژِم تٲریٖخ چھِ؟ 14ہم. اسلامی رٮ۪تن ہٕنٛز یہِ تعداد تہٕ یا اسلامی رٮ۪تن ہٕنٛدۍ یِم ضٲبطہٕ تہِ چھِ گٔمٕتۍ شروع اصل میں ییٚمہِ ساتہٕ ہجرت کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف پٮ۪ٹھ مدینہ شریف. توے چھِ اتھ ونان ہجری کیلنڈر. کیٛاہ چھِ ونان؟ اپٲرۍ پٔکِو حظ برٛونٛہہ کُن پٔکِو حظ برٛونٛہہ کُن. بیٚیہِ گژھِ نہٕ نِندرِ سٹیشن بنٲیِتھ بِہُن کینٛہہ. تھوڑا چالاک پٲٹھۍ گژھِ مسجد منٛز بِہُن. آگے آ جاؤ. خالی جگہوں کو پورا کرو. اس یِوان خدائے سٕنٛدِس گھر میں. اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر میں اللہ کے ضابطے اپنا. کیوں اس طرح آتے ہیں جیسے کہ اس چھِ آسان پریشانی حال گٔمٕتۍ. وۄنۍ مےٚ ووٚنمو تۄہہِ اَمہِ برونٛٹھ تہِ واز پرُن نہٕ چھُ فرض. اگر تۄہہِ اَتھ کانٛہہ مُفتی وَنہِ بہٕ نیرٕ تٔمِس کٲشِرۍ پٲٹھۍ زنٛگہِ تٔلۍ. نہ چھُ یہِ فرض تہٕ نہ چھُ یہِ واجب. محض چھِ یہِ کتھ یِوان واتناونہٕ. بھائی یہ چھُ مجبوری اکھ اُمتس. کیٛازِکہِ پانہٕ چھنہٕ اَسہِ فرصتٕے کِہیٖنۍ. یوٗ گژھِ آسُن ہر مُسلمانس تیوٗتاہ علم کہ تٔمۍ سٕنٛدۍ عقٲیِد آسن درُست, تٔمۍ سٕنٛز نماز آسہِ درُست, تٔمۍ سٕنٛز روزٕ آسن درُست, تٔمۍ سُنٛد حج گژھِ درُست, ہاں تٔمۍ سٕنٛز زکات دیُن گژھِ درُست, تٔمۍ سٕنٛدۍ معاملات آسن درُست, تٔمۍ سٕنٛز معاشرٕ. اگر نہٕ یہِ سورُے گوٚو کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھُ سُہ علمِ لٲزمی نِش وٕنۍ بِچور بے خبر. اتھ ہیٚکہِ نہٕ سُہ یہِ ؤنِتھ کینٛہہ بہٕ حظ اوسے ان پڑھ. اس کو وہ یہ نہیں دوش دے سکتا ہے کل قیامت میں خدا اس نش کرنے سے یہ عذر کہ سکوٹ حظ اوسے ان پڑھ. نہ نہ نہ, اتنا علم سیکھنا کہ حق اور باطل, اچھے اور برے, حلال اور حرام کی تمیز کرنا, یہ سیکھنا ہر مسلمان بندی مرد عورت پر لازم اور ضروری ہے. کیسے سیکھے وہ اس کی مرضی ہے, کیسے سیکھے. وستٲدِل کٲنٛسہِ ہٕنٛدۍ وستٲدی منٛز یِیا کہ یا سُہ بدل لوٲزمات کرِ پوٗرٕ. بہرحال یِتھ پٲٹھۍ تٔمِس دُنیٲیی ضروٗریات پوٗرٕ کرنہٕ خٲطرٕ چھِ اینڈ درجٕچ مشقت کرٕنۍ, تِتھے پٲٹھۍ چھِ تٔمِس دیٖنی علوٗم ییٖتیاہ ہیٚچھِنۍ ضروٗری تہٕ لٲزم کہ سُہ گژھِ آسُن حلال و حرام نِش وٲقف. تۄہہِ بار بار یہ ونان بار بار. یہ آپ بات ہو سکتا ہے سامعین کو گرا گزرتی ہو لیکن کہنا ضروری ہے. یس صاحبس ن
30 ورین نماز پرت آسن واجبات نماز معلوم کی سما ون خدایس بوزو سے ان پڑھ یس نا فرائض نماز آسن معلوم کی سما ون خدایس میں نے نہیں امام صاحب نہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کو سیکھنا ہے ہر بندے کو اپنے ان چیزوں سے آگاہ ہو جانا دینی علوم سے آگاہ ہونا رہنا ضروری اور لازم ہے بہرحال وہ کات کرے میں عرض شروع کرے ہمیں یہ کہ یا چونا ہجری کیلنڈر کیا سونا نہ بیٹھ پاؤں گے کیا ہجری کیلنڈر ہجری کیلنڈر ہجرت پہ شروع گمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کر تقریباً نبوت کی 13 وری گزارن پت مکہ شریف پہ ہجرت بطرف مدینہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ست تہند جانثار صحابہ وغیرہ یہ سوری سپد آج اس اصل موضوع عنوان میون سہ کہ آج کس پیغامس مز سمجھو اس کہ صحابہ تو صحاب صحابوں مز عظیم شخصیات یم خاص کر حضور علیہ السلام ہندس جانثاری مز فدا کش بنائے اور ہر اعتبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نبو آج 18 تاریخ 18 تاریخ عظیم واقعہ ونو یت عظیم اور سانیہ ونوس آج امتک عظیم صاحب اور نبوتک خاص فرد یس نبوت کس گھر سے خاص تعلقات مین مراد ام سید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تہذ شہادت از آمت وجودس آز تم شہید گمت اور اتفاق اس دن بھی جمعہ تھا اتفاق اس دن بھی جمعہ تھا آج 18 ذی الحجہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پنے گئے تمن سپود محاصر وغیرہ یہ سوری اور ام پت آئے تم آج کے دو شہید کرنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال تو یہ ہے آج نہ سارے ذہنس من جذبات تشک جوش تشک ہاں بڑاس تشک یہ کہ حال ہی میں ایک کم عقل احمق نالائق اور بدبخت کہیں گے جس انسان نے حال ہی میں قرآن پاک کی توہین کی ٹھیک اور یہ کہت واریاہ ناقابل برداشت یقیناً یہ ناقابل برداشت یقیناً یہ ناقابل برداشت ہے اور ہم ہزار ہاں کیا بلکہ ہم کروڑ ہاں بار مذمت کرتے ہیں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا اگر دنیا میں کوئی انسانیت کو فروغ دیتا ہے مذہب کو چھوڑو مذہب کے لحاظ سے نہیں میں کہہ رہا ہوں اگر انسانیت کے تئیں دیکھا جائے تو کم سے کم قرآن مقدس یا اسلام کے ان بنیادی اساسوں سے چھیڑ خانی کرنا سب سے بڑی وحشت اور دہشت ہے اس سے بڑا دہشت گرد کوئی سرزمین پر ہو ہی نہیں سکتا ہے لیکن آپ کا تھا وہ اتیاد کمال یہ ہے اس کو تعلق وہ قرآن پاک سے مگر حضرت عثمان ابن عفان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم ساتھ شہید سے سبدا ان کے سامنے قرآن پاک تھا ان کے سامنے کیا تھا بلکہ روایات میں موجود یہ کہ تم اس قرآن پاک ہی پڑھا کلام پاک ہی تم پڑھا ان کے مناقب پہ یہ لکھا ہے کہ تمن اوز بروکن تیمیز آئے کریمہ سورہ بقرہ یہ مترجم چھ بنا کہ میون رب چھ مین خاطر کافی تو شفی میون رب چھ مین خاطر کافی تو فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم سورہ بقرہ میں ہے یہ الف لام کی آیت ہے یہ بالکل آخری پیج پر ہے تحت منز کہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان اس عقدی واجبت اور اسی میں یہ شہید ہو ان کا خون ان کا لہو مبارک اسی کلام پاک پر گرا اسی آیت پر گرا یہ کہت کیا جور میں ہوت سید میں انتے بس کہت کہ یہ کہت بالکل آیا ساروین جاز جذب ایک ہفتے سے بہت زیادہ بڑھ رہی ہے کہ انسان جو ایسا
کہ اگر میں آسے برونکن شاید زندگی کرہن بس درگور لیکن میں ونیو میں تو تہ کوتا تعلق داری کلام پاک ست چاہے دنیا مز کان کریا قرآن ست غداری یا وفاداری اسے بحث نہیں پنن پان زانو اس ہم نے قرآن کے ساتھ کتنی لو لگائی یم سات سویڈنس مز یہ معاملہ حالیہ گو یم سات یہ نا لائق اور بدتمیز عمل آئے وجود مز یت مز انسانیت سوز عمل آئے کہ قرآن پاک جیسے عظیم کتاب کو اس کی توہین کی گئی، اس کی بے حرمتی کی گئی. یوں تو اس کی بے حرمتی کرنے سے یہ ختم نہیں ہونے والا ہے، یہ یاد رکھو، یہ مسلم کا. مگر بہت نیرل کس یا طیفس میں ونیو تم سات پہ کم ون بت کر قرآن پاک حفاظت اور قرآن پاک کی حفاظت خاطر کور تم کا اقدام. کوئی کھڑا ہو جائے یہ کہے کہ میں اراد تم ساتھ کہ خود میں حافظ نہیں ہوا، اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس کی ہم کیا کریں گے؟ حفاظت بھی کریں گے. بدوان نیرل کس ونس چمز کس آئی غیرت دوپن چلو بھائی سویڈن کا وہ وہاں کرے گا، ہندوستان کا، برما کا، بھوٹان کا، پاکستان کا، کسی بھی ملک میں توہین قرآن ہو جائے، یہاں تک کہ کشمیر میں ہو گئی. لیکن بدا پسی کی ون سے کیا کرو قرآن پاک کی حرمت خاطر تم کر بے حرمتی ون سے چانہ گھر کس حرمتک اوراق آئی پرنے یمن دہن مز. تو نے فجر میں آج کلام پاک پڑھا یا نہیں پڑھا ژٕ دِکھ ہمس دوش، مگر ژٕ ون چانہ گھر چھا سا ماہ رمضان پہ آمت قرآن کھولنے کن نہ ژٕ کر تھا یہ نیت. چلو بھائی میں اپنے بچوں کو ایک بچہ نہیں، میں 2 بچے نہیں، 4 بچے نہیں، میں اپنی نسلوں کو حافظ قرآن بناؤں گا. اور تو یقیناً گھو اس ساری مسلمان ات من شجدر ات روز خاموشی. کیوں؟ سن جذبات کم، اصول سن جذبات زیادہ، اصول کم. ہم اصولیات نہیں جانتے، ہم جذبات کے مسلمان بنے ہیں. جذبات چھن دینداری، جذبات چھن دینداری. دینداری اصول، دینداری اصول. بھائی یہ ہو گیا، ہم یہی کر سکتے ہیں کہ زبک یا اللہ اس دھرتی پہ ایسا کوئی واقعی دہشت گرد نہیں ہے. ببانگے دول میں کہتا ہوں کہ مذمت بھی کریں گے، ایوانوں تک یہ بات پوچھے گی، ہاں ان سفراء تک، قاصدین تک بات پوچھے گی. اور جو دنیا کو درس دینے جا رہے ہیں کیا کہ ہم انسانیت کا درس دیتے ہیں. اور پھر کبھی وہ علیاذ باللہ اسلام جیسے عظیم مذہب پر کیا دہشت گردی کا الزام دیتے ہیں. بشوزی دبا یہ ان کی غلط فہمی ہے اور غلط سوچ ہے. اسلام نہ کبھی دہشت گرد تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا، کیونکہ اسلام امن اور سلامتی ہند مذہب، یہ دین ہے. لیکن مسلمان سوچ میں کوتا کر قرآن پاک کی حفاظت فکر، میان گھر کوتا قرآن پاک کی حفاظت گژھان، کہیں ما میان گھر دہے ام کھت بج توہین گژھان ات کلام پاک. تم سات ما سنی ویک زون زانا دپان امنا چھو صرف تمی وز پیوان قرآن یاد یمن 2 بائن امن اختلاف گومت زمین مرلس پہ امن تم وز قسم خاطر یہ قرآن اور کچھ نہیں رکھا ہے. امن یم سات باپ موج بیمار امن تمی واز پیوان یاد یہ قرآن. امن سے معلوم یہ ریئلائز کرتے ہیں نا روزانہ، یہ ہماری اس ہسٹری کو پڑھتے ہیں کہ اس کیا قرآن سے تعلق داری. کیا رمضان ہی میں ہمارا قرآن ہے؟ کیا ایسا تمی وز قرآن یاد یہ سورہ یاسین پرن بڑس یا بڑ تاکہ جلدی دی امانت میں وتھے تھا. اس لیے قرآن ہے. قرآن زندوں کے لیے، قرآن جینے کی کتاب ہے. قرآن مردوں کے لیے تھوڑی ہے، یہ زندہ کتاب ہے، زندوں کے لیے ہے. اور زندو ترو یہ اصول اساسی دستور ترو، نتیجہ یہ ہے ہماری اس ویک پہلو کو، ہمارے اس کمزور پہلو کو دیکھ کر شاید کوئی یہ غلط فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری اس غداری سے شاید قرآن پاک کیا ہو جائے، اس کی بے حرمتی ہو جائے. ہرگز یہ ان کا خام خیال اور وہم ہے. قرآن کی اس سے توہین سے قرآن ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے. قرآن کے محافظ اللہ تعالیٰ نے رکھے، مگر میں تو فیصلہ کروں اس کیا کور ام سپار چھا میں آزو تہ یاد کرمز کن وی تہ چھس بہ ونان لیلا قریش علم ترا سید بس میون نک نماز نکھوال نش سب آمت دنیا من. سوال یہ عنوان اس میون آج حضرت عثمان ابن عفان دبی رضی اللہ تعالی عنہ. پہلی بات ہے صحابی جتنے بھی ہیں، چاہے کسی نے ایک نظر دیکھی وارث سے جو دھیان
آج کل جو شوشہ اٹھتا ہے ہمارے دنیا اس معاشرے میں، بالخصوص سوشل میڈیا کی دنیا میں، نوجوانان ملت سے ضرور یہ گزارش کروں گا کہ کم سے کم باوثوق ذرائع سے علم لے لو، باوثوق ذرائع سے علم لے لو۔ باوثوق مطلب وہ یہ کہ دنیا میں کتابیں تو ہیں، آپ کو یہ پتا ہے کہ کتاب کس نے لکھی ہے، لیکن آپ کے گوگل پر پڑا ہوا مضمون یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مفتی گوگل خود مفتی ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ چونکہ آپ پہ کرا توقع اور تجھے اس مشکات اور بخاری پر اعتماد نہیں رہا ہے، تجھے کلام پاک پر اعتماد نہیں، اسی لیے کتب بینی کا مزاج جب سے ختم ہوا، موبائل بینی نے انسان کو وہاں پہنچایا جہاں وہ نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ وہ گزارش کران کہ صحابہ چاہے کس اکے نظر وچ محمد رسول اللہ ایمان کی حالت میں، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ایمان کی حالت میں جس کا انتقال ہوا، دنیا سے چلا گیا، سچی صحابی رسول دبیو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، چاہے مرد ہیں چاہے عورت ہے۔ یاد تو صحابی کا وہ مقام ہے جو دنیا کے تمام اولیاء کا نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ لاکھ غوث ملائے، لاکھ ابدال ملائے، ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ صحابی ہے، صحابہ ایمان کا معیار ہے۔ جسے اس میں شک ہے تو تم سن کا یاد تھا کہ تم سن ایمان ڈگمگائے کیا، بلکہ وہ بے ایمان مرے گا۔ جسے صحابہ کے ایمان پر شک ہوگا وہ بے ایمان مرے گا۔ صحابہ کتیا کم و بیش ونا 1,04,000 کتیاز نہ بڑ پاؤنی اس کتیا ام صحابہ ساری می کا چنی قرآن ونا قرآن مون صحاب صبن متعلق رضی اللہ عنہم ورضو عنہ، کیا ان رضی اللہ عنہم شب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان صحاب صبح متعلق فرموک صحاب صبح یہ کیا عدول عادلی نہیں، ایکسٹریم درجے صفت کر بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموک الصحابت کلهم عدول، اگر عدل 10% آسان ان میں 10 نہیں بلکہ 100% ہے۔ یہ عدل کے اعلیٰ معیار پر ہے، اور عدل سچ مراد یوں کہ اگر دنیا کے معاملات میں کوئی ان کو دوش دیتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں انہوں نے کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ انہوں نے وہ دین مینوان پہنچایا جو ان تک پہنچا از طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امو مانز صاحب صوبو مانز الگ الگ مقام، مثلا اخ طائف گو یمن اس وانا خلفائے راشدین، کیا چھ وانا نہ بڑ پاؤنیو کیا چھ وانا یم چھ ٹرم یاد گسن آسی خلفائے راشدین۔ امن مان چھ 4 صحاب صاحب کز چھ نمبر 1 گو سید السادات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم کی شکوانا۔ نمبر 3 گئی حضرت عثمان ابن عفان، عثمان ذوالنورین، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور نمبر 4 گئی شاہ ولایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ۔ 4 صاحب امائے خلفائے راشدین مز امن مز صاحب صاحبن مز بیاکھ اکھ درجہ یس اس ونان عشرہ مبشرہ، کیا چھ ونان بڑ پاؤنیو عشرہ اللہ تعالیٰ واتنین ہر کس مسجد حرام تو مسجد نبوی مز، اور یمو تتی زیارت اس کرمت تمو اس وچمت مسجد نبوی میں جو اگلا والا حصہ ہے ارد گرد اس پر نام لکھے ہوئے ہیں، صحابہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، انہی عشرہ مبشرہ کے نام چڑھے ہوئے ہیں۔ یہ گئی زد دویم طائف۔ بیاکو طائف گو یمن اس ونا چھ اہل بیت، کیا چھ ونا رضوان اللہ تعالی اجمعین علیہم اجمعین۔ ام گئی سمجھو تو ام گئی بٲژ کہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہند گھر خاص گھر یتھ ونان، اور اتھے پٲٹھۍ ونو اکھ طائف گو یم بیعت رضوانس پٮ۪ٹھ ٲسۍ، کتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ بیعت واریاہ چیز چھ تم یم نہ اس دینیاتک زٲنمٕتۍ چھِ۔ بیعت رضوان
یہ بیعت رضوان سپدامت صلح حدیبیہ کس موقع پہ. بیعت رضوان وز کم و بیش 1400 صحابہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اور بیعت رضوان کس کاز تو وجہ سہ جانان جانثار صحابی یس ناو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. اور بی گئی پت طائف اس آخرس پہ یہ کہ یمن اس ونان حجت الوداع کس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال حضرت عثمان ابن عفان ناو چمن کیا ابو عبداللہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. اہز ولادت باسعادت ہجری مطابق کیا میں ون اوتائیں سوری عیسوی مطابق ہجرت اوتائیں کی یل ام زائے یل ام وجودس آئے یل امن ولادت باسعادت گئی یا طائفس من یا مکہ شریفس من. عیسوی 567 عیسوی کیا 567. اس کے بعد ان کا انتقال پرملال جو ہوا شہادت کی بنا پر سو گو سن 75 ہجری مز کات مز تقریباً ان کی عمر ملتی ہے 82 سال. کتنی سال؟ 82 82 سال مز کیا کور امو سارے مز بڑ خدمت امس شہید ملت کائنات کس امس عظیم شہید عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عظیم شہادت کیا اسلامیات عظیم جانثار امن سارے مز بڑ قربانی اور دت یت قومس یت امتس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس امتس ان کو ہم جامع قرآن کہتے ہیں. کیا ونہ یہ میون تہد کی امن اعزاز اور جامع قرآن کیا ونہ. ہاں کن وز ونو کہ اصل جمع قرآن سپدامت دون ترتیبن مز. اخ گو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بی گو حضرت عثمان ابن عفان. لیکن اس نش قرآن پاک اتھ ونانی مصحف عثمانی کیا لہذا سارے مز بوڑ تیت یہ بلکہ ایزی روایت خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تہ من بہترین انسان سہ قرآن پاک پان پھر تو پرنائے تکیاز ان ات شغف زیادہ. عثمان ابن عفان سن عظیم اعزاز کتیا کرو اہن مناقب بیان. یوں ہر صحابی مناقبو ست بڑھ احادیث یہ مشکات شریف میں برو کن مشکات شریف مز مناقب مختلف صاحب صبن ہند امو مز یہ خلفائے راشدینو مز ترتیبس مز تریم خلیف کتم خلیف یہ تھون یاد یہ ذہنس مز تھون یہ سانو عقائدو مز کہ گوڈنیک خلیفہ مومنین خلیفۃ المومنین حضرت ابوبکر صدیق تقریباً کر تمو دو پہ 2 ورین تائیں کم و بیش. اور ام پتہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تقریباً روز اہز خلافت 10 ورین. اور ام پتہ یہ جانثار تریم خلیف حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سن بے اعزاز عظیم اعزاز. انشاءاللہ آج پر کرو مفصل کات اگلے جمعہ کو اگر تو فرصت ہو. کیا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعزاز کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کات من نکھل. یہ آزک معیار زانتر بنانو. آزک معیار گاڑی سا حویلی سا ہاں تیت ڈریس چس علی شان کن یا عام فام شہر چھسا کن گام چھس. لیکن مگر یہ چنمت یہ زامتر یہ داماد یہ چنمت آفتاب رسالت محمد رسول اللہ. بلکہ اہز دونویں عائشہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ہم دونویں خدائے سوال گئے مین نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آسان امنی زیاد بلکہ 7 کور تس تائیں گھے انتقال بیاکھ دمان بہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ وہ کزا ام سز عظمت. لیکن یاد گھس تھاؤن ایک صحابی کی عظمت بول کر دوسرے صحابی کو ہم گراوٹ میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں. یہ آسا مطلب تم سے یعنی بیاکھ گراؤن آسا مقصود بلکہ ہر صحابی پن پن اعزاز. یمس صحابی اعزاز حیات پاک دامنی ہند اعزاز اس امس حیا اس کرا پان ملائک آسمان کور امس حیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو
تس کیز کرن بہ حیا تس نش کیز کرن بہ حیا یس حیا چھ کران پان آسمان تو ملائک چھ کران تمس حیا اللہ تعالیٰ دین اس صحیح معنن مز امن صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اولین ہو آخرین ہو ان سب کی زندگی کو سوچ سمجھ کر اپنا اسوہ بنانے کی صحیح معنی میں ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.